چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور فتیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین نظرات ایک دن پھر لیٹ ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج ہم لوگ 2-3 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ وہی 3 ٹاپک، ایک تو یہی کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو ابھی وہ کس سے اور کس ٹائم بات کریے اس بات پہ بات کریں گے۔ دوسری بات ہم لوگ کریں گے اسرائیل سخت پریشان ہے۔ تیسری یہ کہ پی ٹی آئی پر پابندی، اور باقی چھوٹی چھوٹی خبریں جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آواز آگے تک جا سکے۔ اچھا ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں شہید ہونا، مگر اس سے پہلے ہم لوگ اسرائیل پہ بھی بات نہیں کرتے، پی ٹی آئی پہ پابندی۔ آج کل یہ بات چل رہی ہے پی ٹی آئی پہ پابندی، پی ٹی آئی پہ پابندی کو اتنا کس لیے اچھالا؟ پی ٹی آئی اگر تجزیہ کار اس چیز کو بات کر رہے تو پی ٹی آئی پہ ابھی پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے پی ٹی آئی کو یا گورنمنٹ کو؟ مثال کے طور پہ جو اس کا اپوزیشن ہے اس اعتبار سے کیا نقصان فائدہ کیا ہے اس کو ہم لوگ تھوڑا کچھ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک پارٹی کو تیسری دفعہ جب اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ تو یہ تو پابندی ہے، اس سے اس کا نشان چھین لیا گیا تو یہ پابندی ہے۔ اس کے چیئرمین کو مطلب جو بانی ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے کسی دوسرے کو دیا گیا ہے تو یہ پابندی ہے۔ تو ابھی اور کون سی پابندی؟ مطلب مثال کے طور پہ اس پہ پابندی کے کیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کو تو چلو آپ لوگوں نے ڈکلیئرڈ بھی کر دیا مثال کے طور پہ کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے یا کچھ بھی سو سیکٹر کچھ بھی اب لوگ کرتے، تو وہ تو آلریڈی ہے، اس کا ایک صرف نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے اور وہ ہو جائے گی، مگر آلریڈی وہ ایک دوسری پارٹی بن چکی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ اس چیز کو، مگر اس کو ایک پارٹی بننے سے پہلے وہ بہت ساری پارٹیاں بن چکی ہیں۔ مثال اس کی میں دے رہا ہوں کہ جو الگ الگ اس کو سمبلز دیے گئے، یہی اسی کو تو مشہور کیا گیا۔ اس کو پہلے سے ہی مطلب گورنمنٹ نے جس نے بھی یہ سسٹم کیا تھا اس کو تو پورا پہلے ہی ڈسپرس کیا گیا اس اعتبار سے کہ بھئی وہ تو بہت بڑی ایک لارجر پارٹی بن گئی، کیونکہ اس سے سمبل کھینچ کے دوسرے سمبلز دیے گئے۔ اٹ مینس کہ اس کو بالکل آپ لوگوں نے ڈیوائیڈیڈ نہیں کر دیا، بلکہ ایسا سمجھو وہ دوسری پارٹیوں میں آپ نے اس کو کنورٹ کر دیا۔ ابھی اس پارٹی پہ پابندی لگائے یا نہ لگائے اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ مجھے اس بحث کا بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہی کہ اس میں مطلب لگ بھی گئی پابندی تو کیا مطلب، اس میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، وہ تو آلریڈی پابندی ہے اس کے اوپر۔ اچھا ناظرین حضرات، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا ہوں، اسرائیل اتنا سخت پریشان ہے اس کو اسپیس نہیں مل رہا ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو پیچھے بتاتا ہوا جا رہا ہوں، کل کی میں رپورٹ آپ لوگوں کو نیوز میں بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اس نے یہ بات کر دی ہے کہ ہمیں اپنے ناخنوں سے بھی لڑنا۔ مطلب اس کی ابھی ایک سوچ دیکھیں، اس کی اسٹریٹجی دیکھیں، اس کی پالیسی دیکھیں، اس کا کیا بولتے ہیں جو وہ غرور والا ایک سلسلہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے ناخنوں سے، اچھا ناخنوں سے یہ ان کے بنجامن نتن یاہو جو ان کا وزیر اعظم ہے، اس نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ہمیں اپنے ناخنوں سے؟ ابھی ان ملبے کے ساتھ، ان نہتے لوگوں کے ساتھ جو رفاہ پہ بیٹھ کے اپنے کیمپ لگائے بیٹھے، پانی کھانا اور اس کے ساتھ اپنا ترس رہے ہیں، ان کے ساتھ ناخنوں میں کیا، وہ مطلب ویسے ہی بیچارے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کیا مطلب لڑنا ہے نا۔ تو جب اتنے بم اور اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی آپ لوگ ان کو ختم نہیں کر سکے، اس کو کل نہیں کر سکے، ماں سوا اس کے کہ پوری جو بلڈنگیں گرا دی، وہ ساری جتنے بھی وہ ملبہ پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کو رفا سے بھی تکرنا چاہ رہے، اس کو میں نے خیال میں آکیپائی بھی کر دیا ہے، تو اس میں یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل بات اس پہ آتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ناظرین حضرات پہلے سے آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوا رہا ہوں کہ جس طریقے سے امریکہ نے یا دوسری کنٹریز نے اس کی ایک غیر مشروط حمایت کا فیصلہ کرا تھا، مثال کے طور پہ جب وہ اس پہ حملہ حماس نے کر دیا تو اس ٹائم جو ہے نا لوگوں نے جب اٹیک کرا ان کے اوپر تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی ہم لوگ اس کے غیر مشروط جو ہے نا اس کی حمایت کرتے۔ وہ کنٹریز تھے اور اپنا یو ایس، تو یو ایس کے اندر جو ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے، مطلب ابھی تک جو چل رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ وہاں پہ جو ڈگریز جس ٹائم مطلب کیا ہم لوگ جو اپنے سلیز یہاں پہ کیا اپنا
ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کنوکیشن جو ہوتی ہیں وہ جب ہو رہا ہے تو اس میں بھی مطلب فلسطین کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، وہیں پہ بھی شگاف ناروں کی تبادل و خیال مطلب تبادلے ہو رہے ہیں، وہاں سے وہ اسٹوڈنٹ بیٹھ رہے ہیں، وہاں سے مطلب وہ بھی جو ان کی اتنی خاموشی سے سنی جاتی تھی کنوکیشن اور اس پہ بڑے ایگزام وہ ساری ڈائیورٹ ہو گئی ہے، مطلب وہی فلسطین اور مسلمانوں کا یہ چیزیں تو ہم لوگوں نے ڈسکس کر دی ہے کہ بھائی یہ کس لیے کہ انسانی بیس پہ ہو رہا ہے نا، مطلب انسانیت کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور تو اس میں کوئی ہم لوگ اس ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے۔ تو یو ایس نے جب اس بات پہ آتے ہیں کہ یو ایس نے اس کو کیوں ایکسپٹ کرا اور اس نے یہ کیوں مجبور کر دیا نتنیاہو کو یہ بولنے کے لیے کہ ہم لوگ ناخنوں سے بھی، اگر ہم لوگوں کا ناخنوں سے بھی لڑنا پڑے تو ہم لوگ اس سے لڑیں گے، وہ اس وجہ سے کہ امریکہ نے اس کو وہ جو ہتھیار تھے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ابھی بس بہت ہو گیا، آپ نے بڑی مطلب ورلڈ وائڈ جو خلافت دیا کرتی ہے مطلب نیتے لوگوں پہ اور ملبوں پہ اور بم اور یہ ساری چیزیں کرانے، جس کا حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ اور اس میں جو دوسری کنٹری تھی جو دوسرے ہتھیار دیتی تھی، مثال کے طور پہ کینیڈا ہو گیا، جرمنی ہو گیا، باقی جو کنٹریز ہے اس کے اگر ہم لوگ نام لیں تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ناظرین ارادت میں آپ میرے پہلے بھی لوگ والے اٹھاتے تھے کہ نا میں نے جب بھی اس پہ بات کری انٹرنیشنل لیول مطلب یہی سزا تھی، معاملہ یہی ہے نا، اور تو کوئی بھی جو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ وہ یہی سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ان کو اسپیس نہیں مل رہا ہے، اسپیس ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ مطلب ان کو وہ جو کیا بولتے ہیں فیس 7 جس کو ہم لوگ کہا جائے تو ابھی وہ اس کو مل نہیں رہی ہے۔ باقی کنٹریز نے ابھی کیا ہے، ان کو یہ آپشن مل گیا ہے، اور یہ آپشن مل گیا ہے تو ان لوگوں نے پہلے سے اپنا سموتھلی سے وہ کر دیا ہے۔ ابھی جب کہ امریکہ نے کہا کہ میرا کنٹری مطلب اس وجہ سے اگر ڈسٹربڈ ہو رہا ہے تو بھائی چھوڑ دو، ہم لوگوں نے تو اس کو بہت بڑا ہوا بنا کے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھا ہوا تھا ابھی تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی اسرائیل جو ہے نا، ایک تو وہی اپنا اس کو ایڈ بھی مطلب وہی ایڈ پہ بھی آ گیا ہے، پھر ہتھیار بھی اس کے بند ہو گئے ہیں، تو چاروں طرف سے وہ جکڑ گیا ہے، تو مطلب اسرائیل ابھی کہنے کا مقصد اتنا سخت پریشان ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکتا۔ ناظرین حضرات وہی ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے یہ جیل میں بیٹھ کے کس کو اور کہاں پر کیسے کہا ہے، مگر اس سے پہلے اپنے تھوڑی خبریں وہ ٹچ کریں گے۔ جو ابھی کشمیر میں ٹیسٹ ہو رہا ہے بڑا خطرناک قسم کا، اور ٹیسٹ سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین اتراتے کہ وہ ایک نصرت فتح علی خان کا ایک وہ سینٹینس اس میں کہ یہ رشتے بڑی مشکلوں سے بنتے ہیں اس جہاں میں، ٹوٹنے کے لیے ایک ہی لمحہ۔ اللہ میرے منہ میں خاک، مگر یہ میں صرف ایسے جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ جو اللہ معافی اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں کے اوپر، اور یہ میرے منہ میں خاک، وہاں پہ جو یہ جملے اور یہ نعرے مطلب میں لینا بھی نہیں چاہ رہا ہوں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک غلط مطلب وے پہ جا رہے ہیں، تو اس غلط وے کو ہم لوگوں نے روکنا ہوگا۔ یہ ابھی اس کے بیچ میں کوئی آ کے یہ چیز کروا رہا ہے، یہ کی جا رہی ہے پروٹیسٹ، تو خیر وہ ان کا وہ جو بجلی نرخ اور یہ ساری چیزیں کہ مہنگائی تو ہے۔ ناظرین انسان کو کوئی بھی چیز نہیں بتاتی، انسان کو بتاتی ایک ہی چیز ہے، وہ ہوتی ہے اس کے جب اس کے اندر مثال کے طور پہ شیر اپنے ہی بچوں کو کیوں مار کے کھاتا ہے، کبھی کبھی جب بھوکھا شیر ہوتا ہے وہ کیوں اپنے ہی بچوں کو مار کے کھاتا ہے، کیونکہ وہ جب بھوکھا مطلب وہ پھر جانور بن جاتا ہے نا، معذرت کے ساتھ جب انسان اپنے ہی سامنے دیکھے گا کہ یار میرے سامنے یہ میرے بچے مطلب دوسروں کو دیکھ رہا ہے کہ یار کچھ طبقے وہی انجوائے کر رہے ہیں، ان کے بچے ہی گھوم رہے ہیں، پھر دوسرا اس میں ابھی ڈیجیٹل جو دنیا آ گئی ہے نا، تو اس پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کوئی ولاگس بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، وہ کوئی جا رہے ہیں، کوئی اپنا وہاں پہ کھانے پہ جا رہے ہیں، یا ساری دنیا میں مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی کہاں پہ کیسے جا رہا ہے، کس کے لوگ کیسے جا رہے ہیں، تو وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں موبائلوں پہ، اس پہ اس سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ ٹیسٹ تو ان کا بالکل رائٹ ہے کہ بھائی یہ نرخ وغیرہ جو بڑھائے گئے ہیں اور کتنی بجلی، اس پہ تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آخر کب تک یہ ایسا ہی سلسلہ چلے گا نا، باقی ممالک اگر اپنے کنٹریز کو نیچے لیتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کنٹری ہے جو پیچھے ہی چلتی جا رہی ہے، پیچھے ہی چلتی، پتہ نہیں کون سا ایئر بس گیا ہے جو آگے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین نظرات ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اللہ پاک معافی فرمائے۔ دوسرا یہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر جو ٹچنگ چاہ رہی ہے نا، مثال کے طور پہ شیر عبد المروت کی پی ٹی آئی کا ایک بڑا ایک جو جملہ اس نے کہا نا، وہ تھے کہ وہ بڑا
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس کے ساتھ اس کا کنسرن تعلقات، پتہ نہیں کیا کیا جو لوگ بولتے ہیں اس کے ساتھ تعلق، بھائی وہ کون ہے یا ہم لوگ کون ہے تو سارے ایک ہی نا، ایک ہی گھر کے دو بھائی ہیں، ایک پارٹی میں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. ابھی میں اس کے ابھی نام بھی بتاؤں تو سامنے ایک پارٹی کا مثال کے طور پہ وہ فواد حسن فواد صاحب ہیں، وہ اس پارٹی میں نون لیگ میں، ادھر سے جو پی ٹی آئی کا وہ دوسرے اس کے وہ کیا نام حسن روف صاحب ہیں، تو دونوں بھائی ایک ادھر بیٹھا ہو ایک ادھر بیٹھا، اسی طریقے سے ہم لوگ ہیں تو سارے بھائی. ایک سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جانا چاہیے، اس کی خیر اس چیز کو چھوڑو، میں کیا اس کو بھی مطلب ڈسکس مطلب اس کو کیا ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں سعودی عربیہ کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہم لوگوں کی بغیر کسی وجہ بغیر کسی ریزن کے ہم لوگوں کی ہیلپ کری. وہ پیٹرول والے حساب سے کس حساب سے بھی دیکھو مسلمان اس ٹائم جو ہے نا ہمارے نزدیک بالکل ایک یہی کنٹری، یہ دوسری کنٹریز ہیں، مثال چائنا ہو گیا یا دوسرے، یہ کھڑے سعودی عرب کے بارے میں یہ بات کہنا مطلب یہ تھوڑا مطلب اتنے بڑے بزنس نیشن پہ بیٹھنے کے باوجود آپ وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے ہو، ٹھیک ہے جذباتی ایموشنل، مگر کہیں گئی ایموشنل کو نا تھوڑا روکنا پڑتا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا پڑتا ہے، وہاں پہ کہیں سوچ رکھنی پڑتی ہے کہ یار ان کا سعودی عربیہ کا ہمارے ساتھ کیا مطلب، اس کی کیا لالچ ہے ہمارے ساتھ، اس کے باوجود بھی کتنے حیثیت سے ہمارے ساتھ وہ اتنے زبردست، مطلب جب بھی ہم لوگوں کو کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے ان کو اتنے یہ انعامات یہ ساری چیزیں، مثال کے طور پہ یہ جو گاڑی گوڑی والا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ چیزیں دیتے، باقی چیزیں پیٹرول کتنا آپ لوگوں کو کریڈٹ پہ دیتے، کبھی ان کے 3 ارب روپے میرا سال میں ڈالر جو دیے تھے وہ بینکوں میں پڑے ہوئے تھے. تو کسی دیکھو ایسے لگتے کہ بھائی بند ممالک کے مطلب ملک کے بارے میں یہ الفاظ نکالنا یہ مطلب تھوڑا چمبے کی بات ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے، بہت غلط بات ہے، وہ بھی سعودی عربیہ بہت افسوس والی بات تھی. بہرحال تو اس پہ بجائے اس کو معافی مانگنی چاہیے تھی، ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا، الٹا اس نے اپنا اس کے سفیر کے نام بھی بول دیا. تو یہ بلنڈرز ہوتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی مسٹیک، مطلب سیاسی جگہ پہ یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہوتی. بہرحال عمران خان صاحب نے بھی اس پہ یہی اس کا لاسٹ اسٹیپ تو یہی ہے نا، اس کو شوکاز کر دیا اور یہ وہ اس کو دوسرا رنگ دے دیا کہ آپ نے مثال عمر ایوب صاحب اور شبلی فراد اور دوسروں پہ آپ لوگوں نے ایلیگیشن لگائے. تو اصل جو ٹارگیٹ تھا وہ تو وہی سعودی عربیہ، تو میرے خیال میں اس کو نہیں بولنا چاہیے تھا. بہرحال اینی ویز اس پہ ابھی بھی اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اس پہ ایکسکیوز کرے، اس میں ملک کے لیے بہت بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کو سیاسی تو سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، مگر کنٹری کے لیے یہ بہت بڑی زبردست چیز ہو گئی، امن بن سلمان اور یہ باقی سارے سب. بہرحال اس کو ابھی اگر ایکسکیوز بھی یہ کر دینا کہ میں نے مجھ سے منہ سے غلط ہو گیا، یقین کرو اس کا قد بڑھے گا. اور سعودی عربیہ والے بھی وہ ان چیزوں کو خیر وہ تو ان چھوٹی چیزوں کے رکتے بھی نہیں ہیں. خیر جس طریقے سے ہم لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات ہے. تو ناظرین حضرات، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، مطلب جو اس نے مجھے شہرت دولت پیسہ مطلب دنیا بھی میں وہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں کبھی کبھی اینکر حضرات، ابھی وہ جو بیٹھ کے عمران خان صاحب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اس کے چڑے نکالتے، میں حیران ہوتا ہوں، میں بولتا ہوں یار آپ نے آج دن تک اس ملک میں کسی کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد یا مہینے کے ساتھ یا سال میں کسی کے لیے کسی غریب کے لیے کوئی جھونپڑا بنایا ہے؟ اور اس پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں. وہ جو یہاں پہ میری طرح تصویر میں 10 دفعہ فیل ہونے والے وہ اس پہ باتیں کرتے ہیں، جو پتہ نہیں آکسفورڈ اور وہاں یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے، وہ جو پتہ نہیں بیچارے میری طرح گھر میں اس کو معذرت کے ساتھ بے ادبی معاف لکڑی کے ساتھ اٹھا کے اس کو روٹی دیتے ہیں. اس نے کون سے خاندان میں شادی کری ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس کے بچے ابھی بھی وہاں پہ پل رہے ہیں. جو دنیا کے 5ویں نمبر کے امیر سارے سیاستدان مل کے بھی اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں ان کے آدھے برابر بھی نہیں آئیں گے، وہ بچے ابھی تک اس پاس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں علامہ ناصر عباس صاحب جو ہے مجھے بہت یہ زبردست پرسنالٹی لگتی ہے کہ وہ بندہ ہے بالکل ایک عادتانہ اسٹائل کا بندہ ہے، سچ پہ جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اس کا آئی لائک ہم، ٹھیک ہے نا. وہ کس طبقے کس مسلک کس سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، صرف اس بحث پہ بول رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا اپنا سچی بات بولتا ہے اور سچی وہ بات کرتا ہے. تو اس نے
جب جیل میں ملاقات کری عرمان خان صاحب کے ساتھ تو اس نے اس کو کہا ہے کہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، صرف ابھی اللہ پاک کے ساتھ سے یہ دعا مجھے شہادت ملے۔ تو ناظرین، نظر یہ تھی آج کا ولاگ، تو اس میں کوئی غلط بات میں سے لگی ہوئی تو اس کے لیے معذرت۔